أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو لاجواب کر دیا تو قوم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو دلیل کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ناکام کیا، نامراد کیا اور ناکام کر دیا۔ پھر وہ بھی دلیل دینے لگے، انہوں نے کہا کہ ہماری یہ دلیل ہے کہ انا وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم شروع سے یہ چلتا ہوا دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہی ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو پکڑا ہوا تھا، اس دین پر عمل کر رہے تھے، یہی دین تھا جو ان کے لیے تھا، اور پھر آج ہم اسی دین کو عمل کرتے ہیں، اسی دین پر، اور اسی دین پر ہم چل رہے ہیں۔ تو ہم اپنے باپ دادا کا کیسے دین چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے باپ دادا ہم سے کم سمجھدار تھے یا انہیں سمجھ نہیں تھی اس بات کی؟ وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کے باپ دادا آپ کی جگہ پر، لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم ہو، اللہ رب العالمین کا پیغام ہو، تو پھر کسی کے باپ دادا کی تقلید یا پھر کسی کے باپ دادا کا حکم نہیں چلے گا، وہی چلے گا جو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے۔ قال، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، وقد اور یقیناً بلا شبہ، ہدانی اس نے مجھے ہدایت دی، میری رہنمائی کی، ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، تمہارے ان معبودوں سے کہ جن کا تم دعوے دار ہو، جنہیں تم ہاتھ سے تراشتے ہو، پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو، میں ان سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، لہذا اگر کوئی تکلیف مجھے پہنچے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی پہنچے گی۔ تو قوم نے یہ دھمکی دی تھی کہ آپ نے ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کی ہے، آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے معبودوں کو حتیٰ کہ توڑ بھی دیا ہے، تو آپ کو ہمارے معبود جو ہیں یہ چھوڑیں گے نہیں، آپ کو سخت سزا ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تکلیف پہنچے گی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ کے بت بنائے ہوئے، آپ کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا وسع ربی کل شیء علما، اللہ رب العالمین کے علم نے ہر چیز کا اچھی طریقے سے احاطہ کیا ہوا ہے، افلا تتذکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم اس کو تلاش نہیں کرتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بھی قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بھی اعزازات اور اکرامات سے نوازا۔ جب بندہ کوئی امتحان دیتا ہے، امتحان سے پاس ہو جائے تو پھر اسے اچھے نمبروں سے اور اچھی پوزیشن سے اور اچھے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے، کبھی اس کا اپنے ہاتھوں سے کہا کہ بیٹا ذبح کر دو، کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ایسا انعام دیا کہ کل قیامت تک ان کی سنت کو جو بھی مسلمان ہے وہ زندہ کرتا ہے اور اسی کے طریقے کو فالو کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر قربانیاں دی، حتیٰ کہ انہیں آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی پہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بھی بنایا، اور پوری امت کو یہ درس دے دیا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو دین ابراہیمی پر چلنے والے ہوں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سوائے کمیونسٹ کے، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابراہیمی وہ ہے جو ایک رب کو ماننے والا ہے، جو ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہے، جو ایک الہ کو اپنا معبود ماننے والا ہے۔
ورنہ اور کوئی جو اپنے دوسرے الہوں کو معبود مانتا ہے وہ ابراہیم ہی نہیں ہے۔ تو قوم نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس وقت بھی، جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو توڑ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے مدلل اور دلیل کے ساتھ انہیں سمجھایا، کہا کہ آپ قوم نے بلایا کہ آپ نے ان کو توڑا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں توڑا۔ کہا کس نے توڑا ہے؟ کہا کہ آپ اس سے پوچھ لو جو اس کا بڑا بت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کر کے جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا تھما دیا جس سے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ چل سکتے ہیں، ان کے اندر تو کوئی حس نام کی چیز ہی نہیں ہے، نہ یہ محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کو توڑ سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی چیز تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ اپنے اوپر ان کا کوئی اختیار نہیں چلتا تو پھر یہ آپ کے اچھے برے کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ تو قوم کو سمجھنا چاہیے تھا، سمجھنے کے علاوہ انہوں نے مخالفت کی اور یہاں تک کہ آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور اللہ رب العالمین نے آگ سے بچایا اور بڑے اعزازات اور اکرامات سے نوازا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔